نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خطب المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ احزاب کی آیات 57 اور 58 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ جمعۃ مبارک بلکہ اس سے بھی پچھلے جمعۃ مبارک سے علماء حق کی علامات پر ایک سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کیا تھا، مگر اس ہفتے میں آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے ایک حکومتی ترجمان خاتون اور ایک ان کے پارلیمنٹ کے رکن نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اپنی باطنی پلیدی اور نجاست کا اظہار کیا ہے، جس کی بنا پر پورے عالم اسلام میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے۔ عالم اسلام سراپا احتجاج بھی ہے اور مختلف مسلم حکومتیں اپنا وہ احتجاج ریکارڈ بھی کروا رہی ہیں۔ اسی طرح احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی ہو رہا ہے اور اہل ایمان رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قلبی محبت کا، عشق کا، عقیدت کا اظہار بھی اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ ضروری سمجھا
کہ آج کی اس نشست میں بجائے اس سلسلہ وار موضوع کو لینے کے آج کے اس موضوع کو لیا جائے، بندہ مومن کی ساری زندگی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و ناموس پر قربان ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جو رسول کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، لہٰذا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی بارگاہ رسالت مآب میں جسارت کرے گا، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں جسارت کرے گا، اصحاب رسول اہل بیت اطہار ان مقدس ہستیوں کی بارگاہوں میں جسارت کرے گا، تو وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں ہلکی سی بھی ایمان کی چنگاری ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں قرآن حکیم کی ان آیات سے اکتساب فیض حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن کی میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب آیت 57 اور 58۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام ازواج مقدسہ، انبیاء علیہ السلام، رسول اعظام، ان سب پر ایمان بندہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ایمان کامل نہ ہو، بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ایمان کا، ایمان بالرسل، ایمان بالانبیاء کے بعد میں جو سبق دیا، جو درس دیا، وہ سب پر ایمان، سب پر ایمان۔ واجب الاطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صاحب ایمان نے کسی نبی یا رسول کی بارگاہ میں ایسی جسارت کی ہو، یہ جان کر کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی اور رسول ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی اور رسول ہیں،
ان کی بارگاہ میں کبھی جسارت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے وہ سب کے سب ہمارے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ہیں، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے وہ معاشرہ، وہ علاقے، وہ ریاستیں، وہ ممالک جن میں یہود و نصارہ بستے ہیں، اور اس کے ساتھ ہندوستان جہاں ہندو بستے ہیں، ان علاقوں سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی اور بے ادبی کا بار بار ارتکاب جو ہوتا ہے وہ کیوں رکنے کا نام نہیں لے رہا؟ کبھی ہالینڈ، کبھی ڈنمارک، کبھی فرانس، کبھی ایک بیلجیم میں بھی آئی چیز، ابھی ہندوستان میں بھی نظر پڑا۔ ایسا کیوں؟ اور اس کا سدباب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، جب تک عالم اسلام متحد نہیں ہوتا، ایک طاقت نہیں بنتا، دشمن ہیلے بہانوں سے انہیں چھیڑتا بھی رہے گا، ان کے ایمان کو تباہ و برباد بھی کرتا رہے گا، ان کو آزمائش میں مبتلا بھی کرتا رہے گا۔ نتیجے میں حکومتیں تو اپنی لاکھ مجبوریوں کی بنا پر غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، مگر اہل ایمان احتجاج بھی کریں گے، اور اپنی اپنی ریاستوں میں ہی توڑ پھوڑ بھی ہوگی، نقش عمل کے معاملات بھی ہوں گے، حکومتیں انہیں اپنی غیرت اور حکومتی رٹ کے ثبوت کے لیے دبانے کی کوشش بھی کرتی رہے گی۔ ضرورت ہے ایک مسلم بلاک بنے، OIC ہے، اسلامی تعاون تنظیم ہے، مگر اس نے آج تک 20 صدی سے اوپر ہو گیا اسے بنے ہوئے، آج تک اپنے آپ کو نہیں منوایا، نہ منوا سکی۔ اور حقیقت کہیں تو عجیب تماشا یہ ہوتا ہے کہ میٹنگ اجلاس 57 اسلامی ممالک کا ہے، مہمان خصوصی کوئی امریکی سفیر ہوتا ہے، کوئی چائنی نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ آ کے مسلم ممالک کو لیکچر دیتا ہے، وہ ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اور شومی قسمت عالم اسلام کے وہ ممالک، میری مراد عرب کی سرزمین، جہاں پر بہت زیادہ وسائل ہیں، بہت زیادہ معدنی وسائل، مال و دولت، امارت اپنی انتہا پر، ان ممالک کی سیکیورٹی وہ بھی امریکہ کے پاس ہے، یورپی یونین کے پاس ہے، نیٹو کے پاس ہے، نیٹو کے پاس ہے، اور ہمارے یہ ممالک ان کی فوجوں کو باقاعدہ پے کرتے ہیں ہمارے ملک کی حفاظت کریں۔ اپنے ملک کی حفاظت بھی اپنی ذمہ داری پر یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا سبب؟ اللہ بہتر جانے۔ آج عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، تو سبب سب سے پہلا عالم اسلام کے حکمران، عالم اسلام کے حکمران وہ اپنے کرسی سے متعلق معاملات کی بنا پر اللہ اور رسول پر توکل کی بجائے امریکہ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔
نتیجتاً وہ شیلٹر بھی انہیں لوگوں کو دیتا ہے اور یہ جی انہیں کو کرتے ہیں۔ پیچھے جب ہالینڈ میں ڈنمارک میں معاملہ چلے، سیدی شیخ الاسلام نے دنیا کے 200 ممالک ان کے سربراہوں کو باقاعدہ خط لکھے، وہ مراسلے ان کو پہنچے، اقوام متحدہ کو لکھا، OIC کو لکھا، پیرس کلب کو لکھا، یورپی یونین کو لکھا کہ ان امور پر توجہ دی جائے اور امن عالم کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ نہیں تو سیدھی سی بات، حکومتوں کے مسائل حکومتوں والے، اہل ایمان اپنی جانوں کا سودا رسول کی عزت و نفوذ کی حفاظت کے ساتھ کر چکے ہیں۔ کسی صاحب ایمان کا جینا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر وہ اپنے نبی کی عزت کا محافظ نہ بن سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ خطوط لکھے اور اس کے ساتھ OIC، اسلامی تعاون تنظیم، اسلامی ممالک کے سربراہان بشمول پاکستان، ان کے صدور کو وزرائے اعظم کو باقاعدہ خط لکھے، پریس کانفرنس میں بھی یہ اعلان کیا کہ کوئی ایک اسلامی ملک اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جو عالمی عدالت انصاف ہے وہاں یہ کیس دائر کرے، رٹ دائر کرے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون سازی پر مشتمل ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں بحیثیت وکیل، آپ کے علم میں ہونا چاہیے پاکستان میں بھی گستاخ رسول کی سزا واجب القتل ہونا۔ جب یہ معاملہ چلا تو یہ قانون ضیاء الحق کے دور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے 3 دن مسلسل دلائل کی بنیاد پر بنا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی اسلامی ملک عالمی عدالت انصاف میں آقا کے ناموس کے تحفظ کے لیے ریٹ تو دائر کرے، وہاں جائے تو میں بحیثیت وکیل عالمی اسلام کا یہ مقدمہ لڑنے کو تیار ہوں تاکہ عالمی سطح پر قانون سازی ہو، عالمی سطح پر قانون سازی ہو اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، رسول اعظام، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور تمام لوگوں کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کا باقاعدہ قانون بنے۔ مگر اللہ بہتر جانے ہمارے عالم اسلام کے حکمرانوں کو کیا مجبوری ہے کہ یہ بحیثیت مسلمان اپنا حق لینے کے لیے ایک اپلیکیشن بھی عالمی عدالت انصاف میں دائر کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بات کو احترام پر لے آئیں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ڈنمارک، ہالینڈ، فرانس، بیلجیم اور بھی ہندوستان، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے حال میں اور ماضی قریب میں اس طرح کی جسارتیں کی اور ان کی حکومتوں نے باقاعدہ اس طرح کی گستاخی اور بدبختی کرنے والوں کو تحفظ دیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی ذات کی حد تک سب سے پہلا کام حکومتوں کی مجبوریاں حکومتیں جانیں، ان تمام ممالک کی مصنوعات، وہاں کی بنی ہوئی چیزیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ ہر چیز پاکستان میں بھی بنتی ہے،
جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں پاکستان میں بھی بنتی ہیں وہ استعمال کریں. دیکھیے میرے پاکستان کی معیشت کو بھی سنبھالنا ملے گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. دوسری چیز، ہمارے اس پاکستانی معاشرے کو ہندوستان کی بھرپور یلغار ہے میڈیا کے ذریعے. ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کا کلچر، ان کی فلمیں، ان کے ڈرامے، ان کا کلچر، یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے گھروں میں شادی بیاہ کے معاملات پر، دیگر مختلف رسوم کے معاملات پر ان کی پیروی کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. ہم بے شک یوٹیوب پر ہی انڈین مووی دیکھیں، انڈین ڈرامہ دیکھیں، یاد رکھ لیں اس کے پیسے جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب امریکن چینل ہے، امریکہ کو پیسے ملتے ہیں، اور جن کا مواد اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی پیسے ملتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لے لیا تو ہمارا یہ بل آتا ہے. یہ مال کمانے کے پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں، اور ہم وہ سارا کچھ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں. وسائل ہمارے، استعمال ان کے. آخری بات میں آپ کو اور بات ختم کر دوں، وقت بھی ہو گیا ہمارا. عالم عرب ہے نا، عالم عرب کے مالی وسائل سب سے زیادہ امریکہ اور یورپ میں موجود ہے. ایک سٹڈی پچھلے دنوں میری نظر سے گزری، وہ صرف آپ کے گوشوار کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، اور وہ یہ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے، اور وہ سب سے بڑا بدماش ہے. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا مقروض ملک امریکہ ہے، اور سب سے زیادہ قرضہ اس سے سعودیہ نے لینا ہے. پیسہ سعودین امریکن بینکوں میں، پیسے ہمارے استعمال کریں ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے خلاف وہ استعمال ہو. یہ ہماری عقل مندیاں ہیں، یہ ہماری دانشمندیاں ہیں، یہ ہماری سمجھ ہے. یہ یار پاکستان کا بھی ہے. پاکستان میں بھی میں کسی ایک کو مینشن نہیں کر رہا، وہ جنرلز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اعلیٰ حضریہ ہیں، سیاستدان ہیں، جو چوری کے وسائل ہیں پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے، پاکستان سے باہر ہے. اب وہ وسائل وہی استعمال کریں گے نا جن کے بینکوں میں ہیں، پاکستان میں تو ہے نہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے، حکومتیں کیا کرتی ہیں وہ حکومتیں جانیں، اخلاقی دباؤ ہماری ذمہ داری ہے، مگر ہم ان ممالک کی مصنوعات استعمال کرنا چھوڑ دیں. اس کے بعد میں نے پہلے کہا انڈین کلچر، انڈین ڈرامے، ان کی فلمیں، ان سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کے ساتھ. کیا اسے رکھنا ہے یا اسے رکھنا ہے، اسے رکھنا ہے یا اسے رکھنا ہے. کوئی جذباتی چیز جذباتی انداز میں آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ ضرور کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کا سودا اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں کریں. اگر اپنے ایمان کی خیر چاہیے، اپنے دین کی خیر چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر آپ جانے اللہ کے رسول جانے. میری ذمہ داری یہ جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور اگلا جو کچھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میں خود اس پر عمل کروں. وما علینا الا البلاغ.